यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पास्टर हारून जॉर्ज आपके साथ स्ट्रॉम्स ऑफ लाइफ का एक और एपिसोड लेके खुदावंद यीशु का शुक्र हो कि वो हमारी ज़िंदगियों में है। हमने तूफ़ानों की जब बात की तो बहुत सारे तूफ़ान हैं, हमने बारहा कहा, जो हमें नज़र नहीं आते। अगर आप किसी मुश्किल में से गुज़र रहे हैं तो शायद कोई आपकी दिखने वाली मुश्किल में आपकी मदद कर दे, लेकिन कुछ इमोशनल तूफ़ान हैं, कुछ स्पिरिचुअल तूफ़ान हैं, मुख्तलिफ़ तूफ़ानों में से गुज़रते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें वहाँ पर खुदावंद नज़र नहीं आता और हम खुदा से कहते हैं खुदावंद तू यहाँ पर नहीं है। यही बात लाज़र की बहनों ने कहा कि खुदावंद अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। और इसी तरह से बाइबल कहती है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हम मुख्तलिफ़ हालात में जब गुज़रते हैं, जैसे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कई दफ़ा फॉग आपके सामने होती है, बट स्टिल यू नो कि देयर इज़ अ वे, आप उसमें से निकल जाएंगे। और इस फॉग को सी थ्रू करने के लिए हमें वही चश्मे मिले हैं, हमें वही रूहानी बसारत मिली है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हम बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगियों में हमने ये नैरेटिव सुना होगा कि शायद काश ऐसा होता तो ऐसा होता। कई दफ़ा हम ज़मीन कोई हमने ख़रीदनी हो, हम कहते उस वक़्त में हमें ये बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन तब ये नहीं हुआ। और बहुत दफ़ा हम कहते काश हम उस वक़्त पर ये काम कर लेते, आज हमारे साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हर हालत में हमारे साथ है। एक ख़ास हवाला जो आपके सामने है, हम कलाम मुक़द्दस में से जब देखते हैं कि 11वें बाब यूहन्ना की इंजील में और 17वीं आयत में यूँ लिखा है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मार्था यीशु मसीह को कह रही है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और यीशु मसीह उसे यही कह रहा है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क्या तू मुझ पर ईमान रखती है? फिर उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाया। अब जब मरियम आ रही है और मरियम भी आकर वही बात कर रही है और कह रही है खुदावंद अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। मुझे ऐसे कई दफ़ा लगता है कि ये वही सिचुएशन है जैसी बड़ी दफ़ा हमारे घरों में होती है। हम जब किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं, वी टॉक अबाउट दैट सिचुएशन इन आवर होम्स। वो दोनों बहनों ने सेम बात की हुई है। और जब मरियम आ रही है तो मरियम भी उसे आकर कह रही है कि खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। और हमारी बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में हम यही सोचते हैं कि काश, कई दफ़ा हमारे प्यारे हमसे जुदा होते हैं, कई दफ़ा हमारी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से हम जिनको फेस कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि खुदावंद काश तू यहाँ पर होता, फ़लाना खादम यहाँ पर होता, फ़लाने तरीके से दुआ की जाती तो शायद ऐसे होता। और मरियम की भी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यही बात चल रही है। ये पूरी फैमिली, क्योंकि इनका अपना भाई वो उसको खो चुके हैं, उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह उनके घर में उठता बैठता रहा और उन्होंने यीशु मसीह को जाना है और उन्होंने देखा है यीशु मसीह कैसे मोज़ात करता है। उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह शाफी है और अब वो शिफा देने वाला 4 दिन बाद आ रहा है और वो उसे कह रहे कि अगर तू ये करता तो ऐसे ना होता। यीशु मसीह का जवाब हम देखते हैं। यीशु मसीह ने, हम ये 33वीं आयत पढ़ते हैं, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यीशु ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। यहाँ पर बड़ी 2 ख़ास बातें हैं। हम यहाँ पर यीशु मसीह को एज अ खुदावंद भी और एज अ ह्यूमन भी देखते हैं। यीशु मसीह इंसान होते हुए वो जज्बात रखता था और वो दिलगीर हुआ। वो अपने उस दोस्त के लिए, उस अजीज़ के लिए
اور اس نے پوچھا کہ اسے کہاں رکھا ہے، اور پھر بعض نے کہا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا۔ یہ جس اندھے کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ایک وہ اندھا تھا جو کہ بچپن ہی سے جنم کا اندھا تھا، اور یہ سٹوری بھی بڑی خوبصورت ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں بھی یہ چل رہی ہے، اور یہ لوگ اسی کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس نے جنم کے اندھے کو ٹھیک کر دیا لیکن یہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ اور وہاں پر بہت سارے لوگوں نے ایک خاص بات پوچھی، اور وہ خاص بات یہ تھی، خداوند کیا یہ گناہ اس کے ماں باپ کے سبب سے ہے یا کسی اور کے سبب سے ہے؟ کیا اس کے باپ نے گناہ کیا، ماں نے کیا، کس نے گناہ کیا جس کے سبب سے خداوند یہ ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو جواب دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہی کہا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کی ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ بڑی خاص بات۔ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں جب ہم طوفانوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، دراصل خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں، خداوند تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں خدا نہیں دکھائی دیتا۔ ہم ایوب کو دیکھتے ہیں، ایوب کہتا ہے خدا میں دائیں جاتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا، میں بائیں جاتا ہوں مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کی موجودگی ہمیں ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں، اور جب بہت دفعہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ساری چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو اس کے ارادے میں موجود ہیں۔ ہم اگر خدا کے ارادے میں ہیں، اس کے پاک ارادے میں ہیں، تو ساری چیزیں بھلائی پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جب ہم لازر کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو لازر بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے بہت دفعہ کہا ہوگا خداوند کاش میرا بھائی نہ مرتا، خداوند کاش ایسے نہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش ہم ایسے کرتے۔ بہت سارے کاش 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 ہمارے زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ طوفان بہت زیادہ ہے، اور جنم کا اندھا وہ بھی اس لیے تھا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ آئیے گا آگے بڑھتے ہیں اور مزید سیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ جو جنم کا اندھا تھا وہ شفا پایا، اور وجہ اس کے جنم کے اندھے ہونے کی یہی تھی کہ وہ خدا کے جلال کے لیے تھا۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لازر کی سٹوری پہ کہ کیا ہوا، اور ہمارے سامنے یوحنا کا خط، یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 38 ورس ہے۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اسے کہا اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اسے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی سچویشنز ہیں، ہم نے اپنے بہت سارے عزیزوں کو بھی چھوڑ دیا، بہت سارے لوگوں پر جن پر ہم ہار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب بچپن سے میں ایک ورڈ دیکھتا آیا، اور اکثر ہم نے اسٹیکرز بھی اس کے دیکھے کہ جیزس نیور فیلز، وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے، وہ ایک کامیاب شخص ہے، ہی از مور دین اے وکٹر، اور وہ ہماری زندگی میں عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو زندگی دینے والا ہے اس کو مارتا کہہ رہی خداوند اس میں سے اب بدبو آتی ہے، اور اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع نے اسے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔
बहुत दफ़ा ये जो लफ्ज़ है ईमान, यही नहीं होता, और ईमान यहाँ पर दिल में पैदा होता है। कई दफ़ा हम दिमाग से कह रहे होते हैं कि हाँ, हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यस वी बिलीव दैट जीसस केम ऑन अर्थ फॉर अस, और हाँ जी, हम 25 तारीख को दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम पार्टी करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, कुछ लोग चर्चेस जाते हैं, कुछ लोग इसे मुख्तलिफ तरह से मनाते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर कई दफ़ा यीशु हमारी ज़िंदगियों में नहीं होता, और ईमान भी हमारी ज़िंदगियों में नहीं होता, और फ़िक्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन बहनों का अगर अहवाल देखें तो बिल्कुल फ़िक्रों में थी, और वो साथ उस ज़िंदगी देने वाले के मुतालिक सोच रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि खुदावंद कैसे होगा, वो तो उसके अंदर से बदबू आती है। हमारे अंदर से भी कई दफ़ा ऐसी ही बदबू आती है। हमारे हालात, हमारे ख्यालात इस तरह से बुरे हो चुके हैं कि हम बदबू से भरे हुए, हम बिल्कुल अपने उन तमाम तर चीज़ों में जहाँ पर हम अपने रिश्तेदारियाँ चाहे हों, चाहे हमारे नाते हों, हमने यीशु की मोहब्बत को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, और यीशु की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से जाती रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शख्स 4 दिन से वो लाश बोसीदा हो गई है, उसमें से बदबू आती है। कई दफ़ा हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनमें से बदबू आती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू खुदा का जलाल देखेगी, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। ख़ास बात यहाँ पर कि बहुत दफ़ा जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में डेड हो गई हैं, ऑलमोस्ट दे आर डेड, बट पत्थर को हमें ही हटाना है। यीशु ने उनसे कहा, वो चाहता तो ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, वो चाहता तो एक पल में पत्थर को भी कहता, पत्थर पीछे हो जाता, लेकिन उसने उनसे कहा, उसके अजीज़ों से कहा कि ये काम तुमने करना है, पत्थर को तुम हटाओ। कई दफ़ा हम अपने उस पत्थर को नहीं हटाते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर होता है, जो हर्डल होता है, जो बीच में प्रॉब्लम होती है, हम उसको दूर नहीं करते। एक कहानी अब मुझे याद आ गई कि एक गांव के अंदर एक कुआं था, और उस कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, और जब कुत्ता उस कुएं के अंदर गिर गया तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आके पानी निकालना शुरू किया, और वो पानी निकालते जा रहे थे, और एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ। उन्हें बताया गया कि कुत्ता कुएं में गिर गया और पानी गंदा हो गया, वो गंदा हो गया। फिर ये हुआ, उस बुजुर्ग ने कहा कि इस तरह पानी साफ नहीं होगा, आपको कुत्ते को निकालना ज़रूरी है। कई दफ़ा वो जो सिचुएशन है, हम जिस प्रॉब्लम को नहीं हटा रहे होते, हम पत्थर को नहीं लड़खा रहे होते। जो काम इंसानों का करना है वो इंसानों ने करना है। खुदावंद चाहता तो वो काम खुद कर सकता था, लेकिन खुदावंद ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। हमने कई दफ़ा क्या, हमने ही पत्थर को हटाना है। वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे करने की हैं उसको हमें हटाना ज़रूरी है। हमारे ऐसे कई अजीज़, कई दोस्त जो कि हमसे अलहदा हैं, हमारी ज़िंदगियों में नफ़रतें भरी हैं, जुदाइयाँ हैं, बिदतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े फसादात हैं, हमें उनको हटाने के लिए पत्थर को हटाना बड़ा ज़रूरी है, और यीशु की मोहब्बत को, उसकी आवाज़ को अंदर आने देना ज़रूरी है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। What a wonderful confession of faith कि खुदाम तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बहस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ लाज़र निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। ये वही यीशु है जो चरनी में आया और कपड़े में लिपटा हुआ था। वो वहाँ पे पड़ा था, लेकिन वो कब्रों में पड़े हुए, कपड़े में लिपटे हुए लोगों को बाहर निकालने पर कादिर मुतलक खुदा है, और वो जिंदा है, और वो आपको तमाम तर सिचुएशंस में से निकाल सकता है। चाहे आप सोचते हैं कि आपकी रूहानी मौत हो गई है, आप सोचते हैं कि दिस इज़ द एंड, ऐसा तूफान आपकी ज़िंदगी में है। खुदा अगर लाज़र को जो 4 दिन का मुर्दा है
اس کو زندہ کر سکتا ہے تو آپ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کی سچویشن کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، کیا یہ خدا کے جلال کے سبب سے ہے؟ کیا یہ گناہ کے سبب سے یہ بیماری ہے یا پرابلم ہے، یا یہ پرابلم اس لیے ہے کہ خدا کچھ بڑا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے وہ لازر کے لیے ٹھہرا رہا۔ لازر وہاں پر مرنے والا تھا اور یسوع کو پتا تھا کہ یہ بیماری، یہ سب کچھ میرے جلال کے لیے ہے، اور یسوع مسیح وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور پھر 4 دن بعد جب گئے ہیں تو یسوع نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو جسٹ آسک گاڈ کہ وہ خداوند تو ہمارے ساتھ ہے، اور اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اس کے دوست ہیں، اس کے عزیز ہیں، وہ آپ کو عزیز رکھتا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کو ضرور اس سچویشن میں سے نکالے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور یعقوب کے خط کی جانب جاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کو سیکھنے کے اور ملے گا۔ May God bless you۔ خدا کے کلام میں سے یعقوب کا خط اور اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلے باب سے 2 آیت سے: اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہ کیسی زبردست بات ہے کہ خدا کا بندہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب ہم طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، جب ان میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہم کمال خوشی کی بات سمجھیں۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ ہم مصیبت میں ہوں، ہم پریشانی میں ہوں، اور ہم خوشی منا رہے ہوں، اور ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم صبر ہی کو دیکھیں تو دراصل یہ خدا کی روح کا پھل ہے، جو خدا چاہتا ہے کہ جب ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزریں تو یہ پھل ہمارے اندر لگ سکے، ہم پھلدار ہو سکیں۔ یہ آزمائشیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں، اور خاص بات یہ پھل یسوع مسیح کے اندر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پھل ہم میں لگیں اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ کئی دفعہ ہم اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہم فوراً سے ڈفرنٹ باتوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے کمپلیٹ پروسیس میں سے گزریں۔ یعقوب پہلا باب اس کی 4 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ بہت دفعہ سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فوراً چیزوں کو کرنا ہے، اور ان سچویشن میں بھی خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پورا کام کرنے دیں صبر کو، اور تاکہ ہم پورے اور کامل ہو جائیں اور ہمیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان سچویشنز میں جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان سچویشنز کو کیسے ٹریٹ کروں، مجھے کیسے چلنا ہے، تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا سے حکمت کو مانگیں۔ اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، وی نو دا بیسٹ۔ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہی ہے جو ہمیں سب سے بیسٹ بتا سکتا ہے۔ وہ ہر سچویشن کو ہمیں ٹیکل کرنا سکھاتا ہے، اور جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ مگر ساتھ ہی اٹس اے کنڈیشنل سینٹینس جہاں پہ لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے۔ ان ایپیسوڈز میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ سٹرامز پر قابو پانا ہے، مشکلات پر، آزمائشوں پر، تو ہمیں شک نہیں کرنا، ہمیں ایمان سے مانگنا ہے، ہم نے ایمان سے خدا کے پاس آنا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، ہمیں ایمان کے ساتھ کنفیس کرنا ہے۔ لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ کیسی زبردست بات ہے کہ وہ ایک پل میں ہوتی ہے
اور ایک پل میں نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر فردر آگے چلتے ہوئے خدا کا خادم کہتا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. اگر ایمان نہیں ہے، دو دلیں ہیں، شک ہے، تو کچھ نہیں خداوند سے ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. بے قیام کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہی از ناٹ اسٹینڈنگ اینی ویئر. پل میں تولا پل میں ماشا. کئی دفعہ کیا ہم بعض اوقات ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم ود ایوری کنڈیشن، ود ایوری سچویشن ہم اس کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر اس نے ایسے کر دیا میں ایسے کروں گا. لیکن خدا کا خادم یہاں پر لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خدا سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو آپ کو شک نہیں کرنا، بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آنا چاہیے. کیونکہ پولس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجودہ اپنے طالبوں کو ضرور بدلہ دے گا. کیونکہ یسوع مسیح کے منہ کے یہ الفاظ تھے کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. اور جب وہ موجود ہے تو وہ بدلہ ضرور دیتا ہے، وہ ضرور اپنے طالبوں کو جواب دیتا ہے. ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں، مختلف مسائل ہیں، مختلف طوفان ہیں، لیکن آپ کا فوکس کس بات پر ہے؟ آخر میں یسوع مسیح جب جھیل پہ وہ رات کے ٹائم پر جب باقی سب آگے جھیل پر چلے اس کے شاگرد، یسوع مسیح پانی کے اوپر چلتا ہوا ان کے قریب آیا. پہلے تو وہ ڈر گئے، لیکن بعد میں پطرس نے، کیونکہ پطرس ایک ایسا زبردست وہ خدا کا سورما شاگرد جو کہ ہر چیز میں پہل کرتا تھا، اس نے کہا کیا خداوند میں آؤں؟ اور خداوند نے کہا کہ ہاں آ جا. اور وہ ایمان کے ساتھ سٹیپ لینا شروع ہوا. اور وہ شاید انجوائے بھی کر رہا ہوگا. آج تک کسی اور نے یہ کام نہیں کیا. یسوع مسیح اور پطرس وہ پانی کے اوپر چلنا شروع ہوا تو وہ ضرور انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی لہروں کی طرف اس نے نگاہ کی تو وہ ڈوبنے لگا. اور اس سے فوراً سے خداوند یسوع مسیح سے کہا خداوند مجھے بچا. اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کم اعتقاد، شک کرنے والے اس طرح کی بات کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ چل رہا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، جیسے ہی لہروں کے اوپر نظر کی. بائبل کہتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. جب ہم یسوع کو دیکھتے رہتے ہیں، یسوع کو سامنے رکھتے ہیں، فوکس میں جیزس ہوتے ہیں، تو پھر ہماری کشتی نہیں ڈوبتی، ہم گرتے نہیں ہیں. ہم ہر طرح سے ہر حالات میں ہماری نظریں جب خداوند پر ہوتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں حالات مشکل ہیں، پرابلمز موجود ہیں، لیکن خداوند زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں ان سچویشنز میں کیوں ہوں. اور آپ یہ بھی جان جاتے ہیں کہ خداوند ہی ہے جو مجھے ان تمام تر سچویشنز میں سے نکالے گا. ہم شک اگر کریں گے تو کبھی بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ شخص 2 دل ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. He cannot stand at all. بڑی خوبصورت آیت ہے. If you don't stand firm on faith, you don't stand at all. اگر آپ ایمان پر فرم کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہلنا جلنا بند کریں، دائیں بائیں جانا بند ہوں اور اس بات پر کھڑے ہو جائیں کہ میرا شافی زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے اور وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا. اور جب وہ مجھے دیگر سچویشنز میں سے گزار رہا ہے تو اس کی آنکھیں مجھ پر لگی ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے. چاہے آپ کی زندگی کے اندر طوفان ہو، مسائل ہوں، اونچے نیچے پہاڑ ہوں، چاہے رستے کٹھن ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کی مصیبت کا سامنا ہے، یاد رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے اور وہ تمام تر حالات میں ساتھ کھڑا ہے اور وہی آپ کو سب حالات سے نکالنے پر قادر مطلق خدا ہے. رستے کٹھن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ساتھ ہے تو آپ سب طوفانوں کو عبور کریں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. God bless you all. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت حاصل کی ہوگی. اگر آپ اپنے کسی اور پسندیدہ خداوند کے خادم کو اس شو میں دیکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر کلام کے بارے میں مزید جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 اردو کے اوپر جائیے اور ہمیں ان باکس کیجیے. شکریہ.